شاید تو بھی میرے آقا دا گزر ہووے آکھی سوہنے تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ جو گدا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھ نظامِ بلند کریں۔ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ سوچ ذرا سوچ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے؟ سوچ ذرا سوچ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے؟ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور صدیق عمر آج بھی زندہ ہے جہاں میں، صدیق عمر آج بھی زندہ ہے جہاں میں، سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے؟ اور محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، فاتحہ خوانی سے محروم رہی قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ برادران اسلام، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر اعجاز النبی صاحب کو آپ کی آمد سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آپ جس عظیم ادارہ سے فارغ التحصیل ہیں، جس عظیم ادارہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، میں نے جس ادارہ سے تعلیم حاصل کی، جناب حافظ ثاقب صاحب جو ابھی نعت پڑھ کے گئے، جن کے قدموں میں رہ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس ادارہ کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں، دنیا والے اس کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے نام سے جانتی ہے۔ برادران اسلام، وضاحت کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا۔ اگر تاریخ کے اندر نگاہ دوڑائیں تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، آمنہ کے لال بے مثل بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں، محمد مصطفیٰ کی مثال نہیں ملتی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی مثال تو لانا بڑی دور کی بات ہے۔ ہم کائنات کے اندر صدیق اکبر کی مثال نہیں لا سکتے۔ کون صدیق اکبر کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف جنگ کرنے کی باری آئی، ان کو ختم کرنے کی باری آئی، صدیق اکبر کی تلوار فضا میں لہراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب قرآن کو جمع کر کے ایک لغت پہ جمع کر کے امت مسلمہ کے سامنے جمع کرنے کی پیش کرنے کی باری آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ اور جب احادیث رسول کو جمع کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کی باری آئی تو حضرت امام مسلم، حضرت امام بخاری جیسے امام نظر آتے ہیں۔ اور جب فقہ کو جمع کر کے امت کے سامنے فقہی مسائل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا نام سامنے آتا ہے۔ اور جب اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے نیا دین ایجاد کر کے اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہا تو میرے پاک پروردگار نے حضرت مجدد الفسانی اور شیخ احمد فاروقی سرہندی جیسے ایسی شخصیت کو پیدا فرمایا جنہوں نے اکبر بادشاہ کے منہ پہ تماچا دے کے اسلام کے نام کو روشن کیا۔ اور جب ہمارے سنیوں کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالے جانے لگا، کوئی میرے پاک نبی کو اپنی مثل کہنے لگا، کوئی یا رسول اللہ کے اوپر اعتراض کرنے لگا، کوئی علم کے اوپر اعتراض کرنے والا نظر آیا، تو جب ناموس رسالت کو بچانے کی باری آئی تو تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی کا نام سامنے آتا ہے۔ برادران اسلام، پھر جب اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا جانے لگا کہ یہ اسلام جدید علوم کا نام نہیں، قدیم علوم کا نام ہے،
یہ صرف قدیم علوم پڑھتے ہیں، پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، سائنس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں، انگریزی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں جانتے اکنامکس کیا ہے، سوکس کیا ہے، سائنس کیا ہے، انگلش کیا ہے۔ جب یہ اعتراض ہونے لگا تو میرے پاک پروردگار نے ڈیرہ شریف کی سرزمین پہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ایسی شخصیت اسلام کو عطا فرمائی کہ جنہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اپنے ادارے کی بنیاد رکھ کے یہ اعلان کیا کہ اے میرے اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرنے والوں کہ یہ اسلام صرف قدیم علوم کا نام ہے، جدید علوم کا اس کے ساتھ واسطہ نہیں۔ اگر جدید اور قدیم علوم کا حسین امتزاج دیکھنا چاہتے ہو تو بھیرا کی سرزمین پہ آ جاؤ، بھیرا کی سرزمین پہ آ جاؤ، تمہیں جدید علوم کا مل جائیں گے، قدیم علوم بھی مل جائیں گے۔ اور وہ حضور ضیاء الامت جب کوئی طالب علم ان کے دارالعلوم کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنے دارالعلوم کے اندر جدید علوم کو بھی رکھا ہے، انگلش کو بھی رکھا ہے، ایف اے کو بھی رکھا ہے، بی اے کو بھی رکھا ہے، شہادت العالمیہ کو بھی رکھا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ روشن کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ادارے سے جو طالب علم نکلے اس کا دین والی آنکھ بھی روشن ہو، دنیا والی آنکھ بھی روشن ہو۔ تو ابھی جس خطیب کو دعوت دینے لگا ہوں غوثیہ گوشی ولایت کے اندر پرورش پانے والے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے اندر پڑھنے والے اپنی دین کی آنکھ بھی روشن لے کر، اپنی دنیا کی آنکھ بھی روشن لے کر، ایک ہاتھ میں شہادت العالمیہ کی ڈگری لے کر، عالم اور فاضل ہونے کی ڈگری لے کر، تو دوسرے ہاتھ میں ایف اے بی اے ایم اے کی ڈگری لے کر، ایک کالج کے اندر پروفیسر کی ڈگری لے کر آپ کے سامنے آئیں گے، میرے پاک نبی کے تذکرے آپ کو سنائیں گے۔ تو آپ کو دعوت دینا چاہوں گا آؤ آپ بھی اجاز النبی صاحب کے نقش قدم پہ چلیں، میرے حضور ضیاء الامت کے قدموں میں چلیں، آپ بھی اپنے بچوں کی دین والی آنکھ بھی روشن کریں، دنیا والی آنکھ بھی روشن کریں، دین بھی روشن ہو جائے گا، دنیا بھی روشن ہو جائے گی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرد درویش کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو میرے حضور ضیاء الامت نے فرمایا تھا کہ جو بندہ نالائق ہوتے ہیں بعض آدمی لائق ہوتے ہیں۔ میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے فرمایا کہ جو میرے دارالعلوم کے اندر آئے، نالائق طالب علم بھی آئے، صرف 9 سال گزار کے چلا جائے، زندگی اس کی بھی ضائع نہیں ہوگی، زندگی اس کے بھی ضائع نہیں ہوگی، زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پہ کام وہ بھی کر جائے گا۔ آپ جو ہے نا وہ جاتے ہیں پھر خان کے پاس، اس سے یہ دروازہ بناتے ہیں تو دروازہ بنانے کے لیے لکڑ کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف پھٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ مثال دے کے فرمایا کرتے تھے، فرمایا کوئی بڑا پھٹا بن جائے گا، کوئی چھوٹی پھٹی بن جائے گا، کوئی ان کو جوڑنے کے لیے کیل بن جائے گا، زندگی اس کی ضائع نہیں ہوگی، جو میرے دارالعلوم میں آ جائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو دعوت دینا چاہوں گا آئیں آپ بھی اسی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں میٹرک کے بعد اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کروائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الاسلام، علماء اہل سنت۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ برادران اسلام تسی آبا کافی دیر تو خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہو۔ بڑی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ جس نو اپنے محبوب دی محفل دے وچ بلا رہے ہوئے، ہر ایک دے مقدر نہیں کہ حضور دی محفل دے وچ آ جائے۔ کیوں؟ اب اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ سر کو جھکایا نہیں جاتا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ جب اللہ کے رسول نے آپ پہ کرم کیا، آپ کو محفل میں بلا لیا، تو آپ بھی ذوق لے کر بیٹھیے، بیداری کا ثبوت دے کر بیٹھیے، یوں نہ محسوس ہو کہ کوئی آپ کو امانت رکھ کے گیا ہے۔ حضور کی محبت دے کے بیٹھیے، انشاءاللہ خالی جولیاں لے کے آئے ہو، جب واپس جاؤ گے اپنے دامن حضور کی محبت سے بھر کے جاؤ گے۔ جب سرکار نے آپ پہ کرم کیا، آپ کو محفل میں بلایا ہے، تو آپ بھی اپنے اوپر کرم کیجیے۔ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں برائے مہربانی دیوار کا سہارا چھوڑی، ذرا قریب قریب آ جائیں۔ ادھر والے دوست بھی ذرا میرے سامنے تشریف لائیں، حرکت کریں گے برکت پیدا ہوگی۔ ملتا اسی کو ہے جو قریب جاتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ، سارے حضرات تھوڑے تھوڑے قریب قریب آ جاؤ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور برکت بھی پائے گا، تو اپنا کرم بھی فرمائے گا۔
الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الوفی الکریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المريد لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر بآواز بلند صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. ابھی مجھے آپ کے ساروں کی پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی. یہ درود شریف وہ واحد ذریعہ ہے، یہ وہ واحد طریقہ ہے جو امتی کو اپنے نبی کے قریب کر دیتا ہے. ارے انسان تو انسان، آپ تو حضور کے غلام ہو، مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف بحجر مکہ کا کان یسلم علیہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، جب میں بچپن میں ہوتا تھا ایک گلی سے گزرا کرتا تھا، اس گلی سے گزرتے ہوئے ایک پتھر مجھے دیکھ کے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اور میں آج بھی اس پتھر کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. جو نبی پتھروں کو نہ بھولے، جو ان پہ درود و سلام پڑھے، غلام درود و سلام پڑھے تو میرے آقا کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے آقا یقیناً اس پہ کرم فرماتے ہیں. تو اگر حضور سے جان پہچان بنانا چاہتے ہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شاہد ہے خدا بعد میں یہ کائنات بنی ہے، شاہد ہے خدا بعد میں کائنات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے آقا تیری ذات بنی ہے. شاہد ہے خدا بعد میں کائنات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے آقا تیری ذات بنی ہے. نکلا جو سویرا تو تیرے چہرے کی ضیاء سے، نکلا جو سویرا تو تیرے چہرے کی ضیاء سے، زلفوں کی سیاہی سے تو یہ رات بنی. نکلا جو سویرا تو تیرے چہرے کی ضیاء سے، زلفوں کی سیاہی سے تو یہ رات بنی ہے. ہر ایک خوشی ملی ہم کو آقا آپ کے دم سے، ہر ایک خوشی ملی ہم کو آپ کے دم سے. کہیں عید بنی کہیں شب برات بنی، ہر ایک خوشی ملی ہم کو آپ کے دم سے، کہیں عید بنی تو کہیں شب برات بنی ہے. الحمد سے والناس تک ہے پڑھ کے دیکھا، الحمد سے والناس تک ہے پڑھ کے دیکھا، کچھ اور نہیں بس آپ کی نعت بنی ہے. بس جس ذوق سے میں پڑھ رہا ہوں مجھے آپ اس ذوق کا جواب نہیں دے رہے. یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. پریشان ہو کے نہ بیٹھو، کھلے ہوئے چلے لے کے بیٹھو. حضور کی محفل میں آنے کا یہ ادب ہے، مسکرا کے بیٹھو، پتہ چلے کہ حضور کی محفل میں آئے ہو. الحمد سے لے کے والناس تک ہے پڑھ کے دیکھا، کچھ اور نہیں بس آپ کی نعت بنی ہے.
اور حاکم نے لیا جب سے تیرا اسم گرامی، حاکم نے لیا جب سے تیرا اسم گرامی، اسی دن سے تو ہم سب کی یہ بات بنی ہے۔ شاہد ہے خدا بعد میں کائنات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے آقا تیری ذات بنی ہے۔ تمام تعریفیں، تمام حمدیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اکیلا اس کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کو رزق پہنچانے والا، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری قدرتوں کا مالک، ساری طاقتوں کا مالک، ساری کائنات کا مالک، واللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہوں اللہ کے پیارے امت کے سہارے، بے سہاروں کے سہارے، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، سیاح لا مقام، ممدوح حور و غلما، مخدوم فرشتگاں، فخر کائنات، وارث کائنات، باعث تخلیق کل کائنات، آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچاور کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق ذی وقار، ذی احتشام، شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، حسن مصطفیٰ کے شدائیوں، نام نبی کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی محفل میں آنے والے خوش بخت مسلمانوں، بالخصوص سٹیج کی زینت، ذی وقار، علماء کرام، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ رئیس احمد صدیقی صاحب، جناب حضرت علامہ حافظ محمد صدیق صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد ثاقب صاحب اور ذی وقار ثنا خان نظام شمع رسالت کے پروانوں، بالخصوص میزبانان محفل مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں حضور کا میلاد بنا کے اپنے گھر کو سجا کے صرف اپنے گھر کو نہیں اپنے مقدر کو چمکا کے آپ کو مجھے اس محفل میں حاضری کا موقع دیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم محمد اقبال صاحب، ان کی جملہ صاحبزادگان، بھائی محمد آصف، عبدالستار، بھائی محمد نثار، اللہ تعالیٰ ان تمام کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ نے ان کے گھر میں چاند سا بیٹا دیا اور انہوں نے کوئی اور کام کرنے کی بجائے نبی کا میلاد منایا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمت کا شکر اس انداز سے کرتے ہیں، اور جب وہ اس طرح شکر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، جو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے آقا کا میلاد منانے والے، اپنے ہر عشق سے پلکوں پہ چراغاں کر لو، میرے آقا ہیں تم پہ کرم فرمانے والے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ جو اپنے گھروں میں حضور کی بزم سجا لیتے ہیں۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت اپنے نبی، اپنے محبوب آقا کا میلاد بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، تجھ کو احتشام سے مناتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جس شان سے اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، اس شان سے کوئی اور نبی نہیں آیا۔ نبی سارے شانوں والے، نبی سارے عظمتوں والے، نبی سارے کمالات والے، پر جس شان سے اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس شان سے کوئی اور نبی نہیں آیا، اس شان سے کوئی اور رسول نہیں آیا۔ ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان سے آئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ رب کا قانون یہ ہے جو بھی دنیا میں آتا ہے ماں اور باپ کے وسیلے سے آتا ہے، اللہ نے عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا۔ میں نے کہا تمہاری بات ٹھیک، پر سنو اللہ کا قانون یہ ہے جو بھی دنیا میں آئے ماں اور باپ کے وسیلے سے آئے، لیکن اللہ کی ایک شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ایک اور نے کہا نہیں جناب آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آدم علیہ السلام اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے وسیلے کے بغیر بھیج دیا، ان کا آنا بڑی شان کے لائق ہے۔ میں نے کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، آدم کا دنیا میں آنا اللہ کی حکمت کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا۔ سنو عیسیٰ علیہ السلام آئے اللہ کی قدرت کے ساتھ، آدم علیہ السلام آئے اللہ کی حکمت کے ساتھ، تیرے اور میرے
نبی آئے اللہ کی محبت کے ساتھ. تیرے اور میرے نبی کو اللہ نے محبت کے ساتھ بھیجا ہے. سارے نبی قاصد بن کے آئے, تیرے اور میرے نبی مقصود بن کے آئے. سارے نبی اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے قاصد بن کے آتے ہیں, محب بن کے آتے ہیں. تیرے اور میرے نبی اللہ کے محبوب بن کے آتے ہیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو اللہ کا بھی محبوب بن کے آیا. تو مصطفیٰ کی آمد کی چند امتیازی شانیں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی شان مصطفیٰ کی کہ آپ اللہ کے, میں صرف تقریر کرتے ہی نا اللہ سن دے بھی ہوں, اللہ کے محبوب بن کے آئے. پہلی شان کیا ہے؟ ہمارے نبی اللہ کے محبوب بن کے آئے. دوسری شان سنو, دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی گنجائش باقی تھی. آدم علیہ السلام آئے, ان کے بعد شیس آئے, شیس کے بعد ادریس آئے, ادریس کے بعد نوح آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے. ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی گنجائش باقی تھی. پر قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ جب اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے تو اللہ نے اتنی کامل, اتنی مکمل, اتنی اکمل نبوت دے کے بھیجا. فرمایا حبیب تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں, تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ کے بھیج رہا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے حبیب تمہیں اتنی مکمل نبوت دے کے بھیجوں گا, تیرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے. ہمارے نبی وہ مکمل نبوت لے کے آئے. اب قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا؟ بولو بولو, کوئی اور نبی آ سکتا؟ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے, نبی ہو سکتا. آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں تو میں مثال دے کے سمجھاتا چلوں. رات ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں, چاند بھی چمکتا ہے. آپ گھروں میں یہ لائٹیں جلا دیتے ہیں, پوری رات لائٹیں جلتی رہتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ادھر سورج نکلتا ہے, ادھر آپ لائٹیں بجھا دیتے ہیں. بھئی لائٹ کیوں بجھا رہے ہو؟ کہا جب سورج نکل آئے نا پھر لائٹوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی, پھر بلبوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی, پھر ٹیوب لائٹس کی ضرورت باقی نہیں رہتی, پھر انرجی سیور کی ضرورت باقی نہیں رہتی. بلا تشبیہ و تمثیل توجہ چاہتا ہوں, ہر نبی آسمان نبوت پہ ستارہ بن کے چمک رہا تھا. کہیں آدم چمکے, کہیں نوح چمکے, کہیں موسیٰ چمکے, کہیں عیسیٰ چمکے. سارے نبی آسمان نبوت پہ ستارے بن کے چمک رہے تھے. جب 12 ربیع الاول کی رات آئی اللہ نے فرمایا اے نبیوں بساط نبوت لپیٹ لو, اب نبوت کا سورج نکل آیا ہے. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا. حالانکہ سبق یاد تک نہیں ہوا. میں بڑے اور ذوق کا مالک ہوں, آپ میری ابھی تک میرے ذوق کو سمجھ نہیں رہے. سنیے, سارے نبی آسمانوں پہ چمکے. جب مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے کہا نبیوں بساط نبوت لپیٹ لو. اب مصطفیٰ اتنی کامل نبوت لے کے آیا ہے, اب تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی. اعلیٰ حضرت اس مقام پہ آئے, فرمایا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا, چاند بدلی سے نکلا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے, پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے. ہمارا نبی مصطفیٰ اتنی مکمل نبوت لے کے آئے, فرمایا پیارے اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. مصطفیٰ دوسری شان کیا لے کے آئے؟ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. مصطفیٰ کی آمد کی تیسری شان سماعت فرمائیے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی خاص قوم کا نبی, ہر نبی کسی علاقے کا نبی, ہر نبی کسی خاص علاقے کا نبی بن کے آیا. کوئی عاد کا نبی, کوئی سمود کا نبی, کوئی مدین کا نبی, کوئی مصر کا نبی. ہر نبی خاص علاقے کی طرف آتا گیا. سب کے لیے کوئی رسول بن کے نہیں آیا. اللہ نے چاہا کہ میں سب کا خدا ہوں, جس طرح میں سب کا خدا ہوں اس طرح رسول بھی سب کا ہونا چاہیے. سب کے خدا نے سب کا رسول بنایا اور سب شانے دے کے بھیج دیا اور اعلان کر دیا یا رسول اللہ, یا رسول ہاشمی. خدا نے اعلان
دیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نے یہ نہیں کہا اے عرب والو، اے پاکستان والو، اے ہندوستان والو، فرمایا نہیں یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے انسانوں سن لو. اب وہ نبی نہیں جو علاقوں کا نبی ہے، یہ وہ نبی نہیں جو کسی صوبے کا نبی، یہ وہ نبی نہیں جو کسی قوم کا نبی، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے پوری کائنات والوں سن لو، تم سب کا رسول آ گیا ہے. اس کا ترجمہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نہ کر دوں. سنو، حضور جعل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، جن کے جوڑے سیدھے کرنے کی توفیق مجھے ملی، جن کے دعاؤں کا صدقہ آپ کے سامنے ہوں. آپ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. انجیل عیسائیوں کی معتبر کتاب انجیل برنباس میں یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر کے مصطفیٰ کی آمد کا اعلان کرتے ہیں، اور سنو کیا بتاتے ہیں. لوگوں سنو، I am sent indeed to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah from Allah to all the world. اب سنو، عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی آمد کا اعلان کر رہے. کہا لوگوں سنو، میں عیسیٰ بھی اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر بھی ہوں، پر سنو I am sent indeed to the house of Israel. میں عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کا رسول بن کے آیا ہوں، میں سب کا رسول نہیں ہوں. But after me shall come the Messiah from Allah to all the world. سنو، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کو اللہ صرف بنی اسرائیل کا نہیں، صرف عرب کا نہیں، پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجے گا. اب وہ رسول آ گیا ہے جو علاقوں کا رسول نہیں، اب وہ رسول آ گیا ہے جو قوموں کا رسول نہیں، پوری کائنات کا رسول ہے. بقول میاں صاحب، بقول بابا فرید، کوٹھے تے چڑھ کے ویک فریدا ہر پاسے بلدی اگ ہے، میں سچیا کہ میں کٹھا ہی سارا جگ. جو محبوب رب کا وہ محبوب سب کا، جو محبوب رب کا وہ محبوب سب کا. سب کے خدا نے سب کا رسول بنایا، سب شانے دے کے بھیج دیا. میں قرآن پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، مولا یہ قرآن تو تیرا کلام ہے، اس میں صرف تیری باتیں ہونی چاہیے تھی، تیری توحید کا تذکرہ ہوتا، لیکن یہ کیا؟ یا اللہ قرآن تو تیرا ہے، شان مصطفیٰ کی. الحم سے والناس تک ہے، پڑھ کے دیکھا کچھ اور نہیں، بس آپ کی نعت بنی ہے. یا اللہ یہ کیا؟ قرآن میں کہیں تیرے محبوب کے چہرہ والضحا کا ذکر ہے، کہیں زلف واللیل اذا سجا کا ذکر ہے، کہیں وجہ اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، کہیں یاسین کے دنداں کا ذکر ہے، کہیں طٰہٰ کی پیشانی کا ذکر ہے، کہیں ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کا ذکر ہے، کہیں والعصر کے زمانے کا ذکر ہے، کہیں یا ایھا المدثر کی چادر کا ذکر ہے، کہیں یا ایھا المزمل کی کملی کا ذکر ہے، کہیں سبحان الذی اسریٰ کی سیر کا ذکر ہے، کہیں والنجم اذا ہوا کی پرواز کا ذکر ہے، کہیں یا ایھا النبیوں کی نبوت کا ذکر ہے، انا ارسلنا کی رسالت کا ذکر ہے، شاہدہ کی شہادت کا ذکر ہے، مبشرہ کی بشارت کا ذکر ہے، نذیرہ کے در کا ذکر ہے، داعیاً الی اللہ کی دعوت کا ذکر ہے، سراجاً منیرہ کے چمکتے دمکتے سورج کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان رحمت کا ذکر ہے، انا اعطینا کل کوثر کی شان کوثر کا ذکر ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی کی رضا کا ذکر ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان کی برہان کا ذکر ہے، قد جاءکم من اللہ کے نور کا ذکر ہے. میں حیران ہوا، مولا کلام تیرا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے، محبوب کو اتنے کمالات کیوں دیے، اتنی شانیں کیوں دی؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ رسول سب کا رسول تھا، تو سب کے رسول کو سب شانیں دے کے اس لیے بھیجا. لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو جائیں، مانتے خدا کو جائیں. اتنی شان اس لیے دی، اتنی عظمت اس لیے دی کہ لوگ پہلے نبیوں سے معجزے مانگتے تھے، مصطفیٰ کو دیکھ کر معجزے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو جائیں، مانتے خدا کو جائیں. یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے انسانوں، قد جاءکم، بے شک تشریف لے آیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے برہان.
اسی لفظ برہان پہ اپنی گفتگو کروں گا. برہان کس سے کہتے ہیں؟ علماء تشریف فرمائے الذی جو برہانو بالشیء. برہان اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ بات کو مضبوط بنایا جائے. پکی دلیل کو برہان کہتے ہیں. اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی دلیل بنا کے بھیجا. دلیل بھی کیسی دی؟ حسن و جمال دیا، بے حساب دیا، جود و نوال دیا، بے حساب دیا، کمال دیا، بے حساب دیا، علم دیا، بے حساب دیا، اخلاق دیا، بے حساب دیا. یا اللہ اتنے کمالات کیوں دیتا ہے؟ فرمایا اس لیے یہ میری دلیل بن کے آیا ہے جو دلیل ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. کمال اتنے دوں گا جو دیکھتا جائے گا مصطفیٰ کا غلام بنتا جائے گا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت اس مقام پہ آئے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا. ہمارا نبی اس شان سے کہو پتہ چلے ہمارا نبی ہے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ اپنے مولا کا پیارا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. خصائص کبریٰ کی روایت ہے. امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس بات کو درج کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آئے نا تو یہودیوں کو بڑی پریشانی بن گئی. دکانداری بند ہو گئی. پہلے لوگ ان کے پاس آتے تھے، اب آمنہ کے لال کے پاس آنے لگے. یہودی گئے عبداللہ ابن السلام کے پاس. اے عبداللہ تو بڑا عالم دین ہے، تو بہت بڑا مناظر ہے، ذرا مصطفیٰ سے مناظرہ کر، ہمیں بتا یہ سچے ہیں کہ نہیں ہے. کہا یہ کیڑا مسئلہ ہونا ہے؟ دودھ تے پانی لا پانی ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن السلام روئے زمین کے وہ واحد آدمی تھے جن کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. توریت کے ہی عالم، زبور کے ہی عالم، انجیل کے ہی عالم، تینوں آسمانی کتابوں کے عالم. اور جب نبی کے صحابی بنے قرآن کے بھی عالم ہو گئے. چاروں کتابوں کے عالم. سنو عبداللہ ابن السلام نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. یہودی کہ عبداللہ مر گیا، جلدی آؤ کچھ کرو ورنہ سارا مدینہ مسلمان ہو جائے گا. کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے گفتگو کی، میں بڑا مناظر، ابھی 4 سوال کروں گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب رستے میں آ رہا ہے، سوچتا آ رہا ہے یہ سوال کروں وہ سوال کروں، اگر اس کا جواب دیا یہ سوال کر دوں گا، اس کا بھی جواب دیا یہ سوال کر دوں گا. آ رہا ہے سوچتا آ رہا ہے. کسی نے کہا کان میں عبداللہ سوال جتنے مرضی کرنا، ایک دھیان رکھنا. کہا کیا؟ کہا نگاہ بھر کے چہرے کی طرف نہ دیکھنا. کہا جب تک دیکھوں گا نہیں بات کیسے کروں گا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں جو ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے. میرے کائنات کا ہوش اسے نہیں رہتا. کہا میں نے بڑے بڑے حسن و جمال کی بہتر دیکھے ہیں، دیکھوں گا بھی بات بھی کروں گا. کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ ابن السلام یہودیوں کا ٹولہ لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا. ابھی آیا نہیں ہے. نبی نے غلاموں کو فرمایا غلاموں خبردار ہو جاؤ، ایک دین کا عالم، توریت زبور انجیل کا عالم تمہارے پاس آ رہا ہے. جب آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کرنا. نبی نے بتا دیا علماء کی عزت کیا کرو، یہ نبی کا حکم ہے. فرمایا عالم دین آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کرنا، بیٹھے نہ رہنا. عبداللہ ابن السلام آیا، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ بھی کھڑے ہو گئے. بٹھایا. عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ اب نگاہ جھکا کے بیٹھا ہے کہ نگاہ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. سوچتا ہے کون سا سوال پہلے کروں. کہتا ہے چلو سوال بعد میں کروں گا، دیکھوں تو صحیح کیسے ہیں، دیکھوں تو صحیح کیسے ہیں. ابھی سوال ذہن میں ہے. نگاہ اٹھائی، توجہ آ کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے. ادھر نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے، ادھر زبان سے جاری ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوست سارے پکڑ کے بیٹھ کے عبداللہ تو معاملہ الٹ ہو گیا. کہا عبداللہ کیا کر دیا؟ ابھی بات نہیں ہوئی، ابھی مناظرہ نہیں ہوا، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا تمہیں کیا پتا، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دے کی صورت تیری. دوستو مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو. جب میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا فبدلا عرفتو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں جان گیا، میں پہچان گیا انا وجہہ لیسا بوجہ الکذاب. خدا کی قسم اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے،
یا اللہ اپنے محبوب کو اتنا حسن و جمال کیوں دیا؟ کہا یہ میری دلیل بن کے آیا ہے، لوگ دیکھیں گے مصطفیٰ کو، مانیں گے خدا کو۔ بغول بھی میرے رشاہ تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، کس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ رحمت اللہ تمہیں ہوا کیا؟ کہا کچھ نہیں پوچھتو، مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، ان کے انداز کرم ان پہ وہانا دل کا۔ بقول پیر نصیر الدین نصیر شاہ تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا۔ کہا بس مصطفیٰ کا چہرہ ہی ایسا ہے، ایک بار دیکھا پھر انہی کا ہو کے رہ گیا، آ کے جو بیٹھا نہ اٹھا تیری محفل سے، عمر بھر تیرا چاہنے والا نہ گیا۔ یہ چہرہ ہے ہی ایسا جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مصطفیٰ دلیل بن کے آ گیا ہے۔ میرے نبی اللہ کی بولو بولو میرے نبی اللہ کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے کسی دعویٰ کی، دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ بچائے عدالتوں اور کچہریوں سے کسی جج کے سامنے جاؤ نا تو دعویٰ کرے تو کہتا ہے پہلے اس کی دلیل لے کے آؤ، اگر دلیل پکی تو دعویٰ سچا، دلیل جھوٹی تو دعویٰ بھی، تو گویا دعوے کا دار و مدار دلیل پہ ہوتا ہے، دلیل ہو تو دعویٰ قابل قبول۔ کوئی کہ میں ایم اے پاس ہوں، آپ کہو گے دلیل لاؤ، وہ ڈگری دکھائے گا تم مان جاؤ گے، اگر ڈگری جھوٹی ہوگی تو اس کے دعوے کو کوئی سچا نہیں مانے گا، تو دعویٰ تب مانا جائے گا جب دلیل مانی جائے گی۔ یا اللہ تو نے نبی کو دلیل بنا کے بھیجا ہے، تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کہا دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے، دلیل محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ، محمد الرسول اللہ دلیل، لا الہ الا اللہ کلام، محمد الرسول اللہ متکلم، لا الہ الا اللہ ارشاد، محمد الرسول اللہ مرشد، لا الہ الا اللہ ایقان، محمد الرسول اللہ ایمان، لا الہ الا اللہ ابتدا، محمد الرسول اللہ انتہا، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اب دعوے اور دلیل میں مطابقت دیکھو، لا الہ الا اللہ حروف 12، محمد الرسول اللہ حروف 12، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ نقطہ کوئی نہیں، لفظ اللہ حروف 4، لفظ محمد حروف 4، نقطہ وہاں بھی نہیں، نقطہ یہاں بھی نہیں، عیب وہاں بھی نہیں، عیب یہاں بھی نہیں، کمی وہاں بھی نہیں، کمی یہاں بھی نہیں، نقص وہاں بھی نہیں، نقص یہاں بھی نہیں۔ جو خدا میں عیب مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو نبی میں عیب مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، لا الہ الا اللہ مصور ہے، محمد الرسول اس کی تصویر ہے، عمارت دیکھ کے کاریگر کا پتہ چلتا ہے، تصویر دیکھ کے مصور کا پتہ چلتا ہے۔ جب لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا کہا جب مصطفیٰ کا کمال یہ ہے خدا کا کمال کیا ہوگا؟ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولے قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا دعویٰ ہے۔ یا اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل محمد الرسول اللہ ہے۔ اب حضور اللہ کی دلیل بن کے آئے، اب اگر حضور سے کوئی عیب نکالے گا تو وہ عیب دلیل میں نہیں ہوگا، وہ خدا کے دعویٰ میں ہوگا۔ پتہ چلا اگر خدا کو بے عیب مانتے ہو خدا سے پہلے مصطفیٰ کو بے عیب ماننا ہوگا، اگر خدا میں کمی کوئی نہیں تو پہلے یہ ماننا ہوگا مصطفیٰ میں کمی کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ مصطفیٰ سے عیب نکالتے ہیں وہ مصطفیٰ سے نہیں خدا سے عیب نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کو اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہے، دعویٰ ثابت ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پہ، تو اللہ نے برہان کہہ کے بتا دیا
دنیا والوں مصطفیٰ میں عیب نہ نکالنا، جو مصطفیٰ میں عیب نکالے گا وہ خدا میں عیب نکالے گا، اور جو خدا میں عیب نکالے وہ مسلمان ہو سکتا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھنا، میں تمہیں نتیجہ کی طرف لے کے آیا، تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں نے نعوذ باللہ یہ کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، آج لوگوں نے یہ کہا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ مجھے بتاؤ علم نہ ہونا عیب ہے کہ نہیں؟ جہالت عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو کہ حضور کو علم نہیں، نعوذ باللہ وہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ حضور میں نہیں کہتا، تو وہ عیب نکال رہا ہے۔ جس میں عیب ہو وہ دلیل بن سکتا، اور جس میں عیب ہو وہ دلیل نہیں ہے۔ جو دلیل ہو اس میں عیب نہیں ہے، ماننا پڑے گا۔ اگر حضور کو برہان مانتے ہو پھر مصطفیٰ کو بے عیب ماننا ہوگا، اگر حضور کو برہان مانتے ہو پھر کہنا ہوگا محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنو تے جھوٹا پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا آدم جتے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آدم جتے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو بے عیب بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے۔ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ کہا میرا نبی میری دلیل بن کے آیا ہے، حضور سے عیب نہ نکالنا، یہ خدا سے عیب نکل آئے گا۔ ارے سنو، اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، اپنے نبی کا نام رکھا محمد۔ نکتہ وہاں بھی نہیں، نکتہ یہاں بھی نہیں۔ اللہ تو نے نبی کے نام میں نکتہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا سن تجھ کو بتاؤں کیوں ہے بے نکتہ نام محمد؟ وہ جو نکتے کا ہے رب کو یہ بھی گوارا نہیں۔ کہا میں تو مصطفیٰ کے نام میں نکتہ برداشت نہیں کرتا، ذات میں عیب کہاں سے برداشت کروں گا؟ سن لو، یا تو نبی کو برہان ماننا چھوڑ دو یا نبی کو بے عیب ماننا شروع کر دو۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل مصطفیٰ بن کے آئے ہیں۔ پتہ چلا اگر مصطفیٰ کو دلیل مانتے ہو پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ بے عیب ہیں، بے عیب مانتے ہو تو ماننا پڑے گا اللہ نے نبی کو علم دیا تو بے حساب دیا، کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ یہ اگر اس طرف گیا تو اور طرف نکل جاؤں گا علم کے موضوع کی طرف۔ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ برہان بنایا۔ کیا بنایا؟ برہان کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو، اور دلیل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی عیب ہوتا، بولو جس میں کوئی عیب ہوتا، جس میں عیب ہو وہ دلیل بن سکتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو برہان بنا کے بھیجا ہے۔ برہان بھی کیسا؟ لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو جاتے مانتے۔ چلو قرآن کی تفسیر تو میں قرآن سے کرا کے دیتا ہوں۔ علماء تشریف فرمائے، قرآن کی تفسیر کے 3 درجے ہیں، 3 سٹیپ ہیں۔ پہلی تفسیر القرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ سب سے ہائیسٹ ٹاپ آف دا لسٹ مقام ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ دوسری قرآن کی تفسیر مصطفیٰ کی زبان سے، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے۔ آؤ اس طرف نہیں جاتا، سمجھا کے آگے چلتا ہوں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آیا۔ کون آیا؟ برہان آیا۔ یا اللہ برہان کیا ہے؟ کہا سورہ یوسف اٹھا کے دیکھو تمہیں برہان کا پتہ چل جائے گا۔ سورہ یوسف اٹھائی، ہم نے کیا دیکھا؟ اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر آخری کمرے میں لے گئی، ہر کمرے کو بند، ہر کمرے پہ تالا۔ جب آخری کمرے میں یوسف علیہ السلام پہنچے اس نے کیا کیا؟ اپنے حسن کو بے نقاب کیا، یوسف علیہ السلام پہ اپنا حسن آشکار کرنا چاہا تو ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے جب اس کے حسن کو دیکھنا چاہا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَآهُ برہانہ ربِّهِ، کہ زلیخا مائل ہو چکی تھی، قریب تھا کہ یوسف مائل ہو جاتے، پر ہوا کیا؟ یوسف نے اللہ کے برہان کو دیکھ لیا۔ وہی برہان یہاں ہے، وہی برہان وہاں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم
من ربکم، وہاں بھی برہان والا قد ہمت بھی وہم بہا لولا ان رآہ برہانا رب ہی۔ یوسف قریب تھا مائل ہو جاتے، اللہ نے برہان دکھایا کہ اللہ تیرا برہان کیا ہے، تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، جب زلیخا نے اپنا حسن دکھانا چاہا اللہ نے پردے ہٹا دیے، بددعا کا چہرہ سامنے کر دیا، اور یوسف زلیخا کا حسن نہ دیکھنا، مصطفیٰ کا حسن دیکھنا۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے زمین کو چوبنے، عرش معلا بار بار آیا، وہ یوسف تھے وہی جن پہ زلیخا شہدا، خدائی کیا خود خدا کو بھی محمد پہ پیار آیا۔ کیا یوسف ادھر نہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لو۔ ادھر یوسف علیہ السلام مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتے ہیں، ادھر دوڑ لگاتے ہیں، زلیخا مسکرائی، یوسف تالے لگے ہوئے ہیں، کمرے بند ہیں، باپ کے کہاں جاؤ گے؟ زبان حال سے جواب دیا، وہ زلیخا سن، اس نے مصطفیٰ کی تلاش میں دوڑنا میرا کام ہے، بند دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، بند دروازے کھلتے گئے، بند دروازے کھلتے گئے، پیغام کیا دے دیا؟ اے دنیا والوں، جب مشکلات تمہیں گھیر لیں، جب غموں کے سائے منڈلانے لگے، جب ہر طرف مشکلات کے پہاڑ نظر آئے، کوئی صورتحال نظر نہ آئے، کیا کرنا؟ آنکھوں کو بند کرنا، گنبد خضرا کا تصور کر کے نبی پہ درود و سلام پڑھنا، اللہ مشکلات دور کر دے گا، اللہ بند دروازے کھول دے گا۔ رزق کے دروازے بند ہو چکے، نبی کا نام لو، دروازے کھل جائیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے، سارے کام چھوڑو، نبی کا نام لو، اللہ ساری مشکلیں دور کر دے گا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی دیتا ہے بنا یہ نام محمد۔ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے، ایک پنجابی شاعر کی روح تڑپی، سنانا تو پنجابی تمہیں ذوق کے لیے۔ یوسف علیہ السلام جانے لگے تو اس نے زبان حال سے کہا، تسی تکدے کیوں نہیں حسن میرا، کدی مرد جوان ان جھکدے نہیں۔ یوسف کیا ہوا ہے؟ میرے حسن کے لیے پورا مصر ترستا ہے دیکھنے کے لیے، تم بھاگ رہے ہو، تسی تکدے کیوں نہیں حسن میرا، کدی مرد جوان ان جھکدے نہیں۔ محبوب جے چل کے آ جاوے، کدی عاشق اتھوں نسدے نہیں۔ آپ نے کہا زلیخا تو اپنے حسن کی بات کرتی ہے، سن میں تمہارے حسن کو دیکھ کے کیا کروں؟ جنا حسن معیدہ تک لیا او غیر وال تکدے، جنہ حسن مہیدہ تک لیا وہ غیر والتے تک دے ہی نہیں۔ کہا یوسف ایک بار دیکھ تو صحیح، کہا تمہیں کیا پتا اب میری نگاہوں میں نچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ جیسے میری سرکار ہیں ایسا، جیسے میری سرکار ہیں ایسا۔ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جس کو اللہ نے اپنے حسن و جمال کا شاہکار بنا کے بھیج دیا ہے۔ اے لوگو جو مجھے دیکھنا چاہے وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ یوں سمجھے اس نے خدا کو دیکھا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو جاتے، مانتے خدا کو جاتے۔ محفل میلاد ہے، تھوڑا سا تذکرہ میلاد کا کرتا جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے کے بعد توجہ چاہوں گا حضور، آپ کے میلاد، آپ کے ذوق کے لیے میلاد کی چند باتیں کرنے لگا ہوں، آپ کے ذوق کے لیے سنیے۔ اللہ نے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، نور مصطفیٰ آدم میں موجود رہا، آدم سے نور مصطفیٰ شیش میں آیا، شیش سے نور نبی، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، شیش سے نور نبی انوش میں آیا، انوش سے
نور نبی کینان میں آیا، کینان سے نور نبی مہلائل میں آیا، مہلائل سے نور نبی یرید میں آیا، یرید سے نور نبی ادریس میں آیا، ادریس سے نور نبی متوشلق میں آیا، متوشلق سے نور نبی لامک میں آیا، لامک سے نور نبی حضرت نوح میں آیا، نوح سے نور نبی حضرت سام میں آیا، حضرت سام سے نور نبی ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے نور نبی شالخ میں آیا، شالخ سے نور نبی لامک میں آیا، لامک سے نور نبی عابر میں آیا، عابر سے نور نبی ساروق میں آیا، ساروق سے نور نبی ناحور میں آیا، ناحور سے نور نبی حضرت ابراہیم کے والد طارق میں آیا، طارق سے نور نبی حضرت ابراہیم میں آیا، حضرت ابراہیم سے نور نبی حضرت اسماعیل میں آیا، حضرت اسماعیل سے نور نبی حضرت نابت میں، نابت سے یسحب میں، یسحب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے ناحور میں، ناحور سے مقوم میں، مقوم سے عد میں، عد سے عدنان میں، عدنان سے مات میں، مات سے ندار میں، ندار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے الندر میں، الندر سے مالک میں، مالک سے فار میں، فار سے غالب میں، غالب سے کعب میں، کعب سے لوی میں، لوی سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں، عبد مناف سے ہاشم میں، ہاشم سے عبد المطلب میں، عبد المطلب سے نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا میں آیا، اور جب 12 ربیع الاول کی رات آئی 4:20 پہ اس نور مصطفیٰ کا ظہور ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، ڈرائیں گی بلا کسے راستے کی سختیاں۔ اب محسوس ہوا کہ سنی طریقے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے جو تمہاری سنیت کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ سنیے نور مصطفیٰ اللہ کے حسن کا شاہکار بن کے سیدہ آمنہ کے پاس آ گیا، سیدہ آمنہ کی گود بھری ہو گئی، ارے نبی جہاں جہاں سے گزرتا گیا کرم فرماتا گیا، جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ اللہ کے نبی جن جن باپوں کے شوق سے گزرتے آئے ان کو شان دیتے گئے، ان کو مقام دیتے گئے کہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے حصے میں آیا۔ جب مصطفیٰ کا ظہور ہوا بڑی بڑی دائیاں بھی مصطفیٰ کو لینے کے لیے چلی۔ میری گفتگو اختتام کی طرف آ رہی ہے، توجہ چاہنا، بڑی بڑی دائیاں حضور کو لینے کے لیے گئی۔ وہ مائی حلیمہ جدی کلی بیماری، جدی ڈاچی بیماری، وہ بھی حضور کو لینے کے لیے گئی، سب سے آخر میں پہنچی۔ لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی دائیاں آئیں، انہوں نے حضور کو قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، دائی کی کیا ضرورت نبی کو قبول نہ کرے، میرے نبی نے کسی کو پسند ہی نہیں کی۔ جہاں نبی شریف اٹھا کے دیکھو، جتنی بھی دائیاں آئیں کہتی آمنہ لال تو دکھا، چہرے سے پردہ ہٹاتی مصطفیٰ دیکھ کے منہ پھیر۔ دائیاں آئیں، نبی نے قبول نہ کیا، ریجیکٹ کرتے گئے، ریجیکٹ کرتے گئے۔ آقا کیا ہوا؟ بڑی بڑی دائیاں آ رہی ہیں۔ کہا میں بڑی بڑی کا نہیں، میں تو غریب حلیمہ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ غریبوں کو بھاگ لگانے والے۔ کہا میں تو حلیمہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سیدہ حلیمہ آئیں، آمنہ تیرا لال لینے آئی ہوں۔ کہا مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھ لو، قبول کرے تو لے جانا۔ کہا ٹھیک ہے، چہرے کا دیدار تو کراؤ۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب میں اللہ کے نبی کے قریب گئی، آپ سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے، چہرہ چھپا ہوا، جو ہی میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا نور کی لاٹ نکلی، آسمانوں تک پہنچ گئی۔ کہا میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو، میں نے بڑے بڑے بچوں کو دودھ پلایا، میں بڑے بڑے گاؤں میں پھرنے والی، تیرے لال جیسا آج تک
میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا حلیمہ تو کیا دیکھتی، تو گاؤں سے آئی ہے، گاؤں کی آبادی تھوڑی، گھر تھوڑے ہوتے ہیں، میں مکہ شہر کی رہنے والی ہوں۔ اے حلیمہ سن، اپنے لال جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے، عبدالمطلب آ گئے، کہا اور تو کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ حلیمہ کہتی ہے ان جیسا میں نے نہیں دیکھا، میں کہتی ہوں ان جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مسکرائے، وہ بھلی عورتوں تم کتنی سادی ہو، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں عبدالمطلب مکہ کا سردار، کریا گاؤں گاؤں میں گیا، ایران کے دربار میں گیا، روم کے دربار میں گیا۔ سنو، میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، پر اپنے پوتے جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ روئے آسان کرتی، کہا تمہیں نظر کہاں سے آتا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سنو، مصطفیٰ جیسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا آسان صرف تم نے نہیں دیکھا، کہا صرف میں نہیں، تیرے جیسا سونا کسی ماں جمعہ ہی نہیں۔ تیرے جیسا سونا کسی ماں نے جمعہ ہی نہیں۔ جبریل امین نے بھی یہی فرمایا تھا جب مصطفیٰ نے پوچھا، اے جبریل، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ایک نبی کے پاس تو گیا، بتا کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ ایک روز کہنے لگے جبریل سے کہ شاہ امم دیکھیں ہیں تو نے سب جہاں، بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے جواب دیا، سنو آقا، آفاق ہاں گردیدہ ہم، مہر تباہ وزیدہ ہم، بسیار خوباں دیدہ ہم، پر تو چیزیں دیگری قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا ورم آرا مثلوں کا او کما کا آقا سنیے، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ایک انسان کے بعد میں گیا، پر میں جبریل ہو کے گواہی دیتا ہوں، زمینوں کو بھی چھانا، آسمانوں کو بھی چھانا، آپ جیسا مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہوگا وہ جبریل وہ تو انسان تھے، بشر تھے، بھول بیٹھے، مصطفیٰ کا مثل دیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ارے تو بھی فرشتہ ہو کے میرے نبی جیسا تلاش کرتا۔ سن، تمہیں میرے نبی جیسا نظر تب آتا جب میں نے کوئی بنایا ہوتا، اس جیسا میں نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تیری مثل کوئی نہیں، یا رسول ہاشمی، تیری مثل کوئی نہیں، یا رسول ہاشمی۔ کہا تمہیں جیسا نظر تو تب آتا جب میں نے کوئی بنایا ہوتا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ کہا جیسا میں نے کوئی بناتا تو تمہیں نظر آتا، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ میرے اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ بے مثل رب نے بے مثل محبوب بنایا اور بنا کے ہمیں عطا فرما دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس میرا نبی اللہ کی دلیل بن کے آیا ہے، اور دلیل وہ ہوتا ہے لوگ دیکھتے مصطفیٰ کو جاتے مانتے، بولو بولو مانتے، تو ہمارے نبی اللہ کی دلیل جو ہوتی ہے اس میں عیب ہوتا، دلیل کمزور تو دعویٰ کمزور، اس لیے مصطفیٰ سے عیب نکالنے والوں مصطفیٰ سے عیب نہ نکالا کرو، تم مصطفیٰ سے نہیں خدا سے عیب نکالتے ہو۔ الحمدللہ آج ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جو نبی پوری کائنات سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جو پوری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ، اس پہ یقین ہے نا؟ بھئی مصطفیٰ کی صورت جیسی کسی کی صورت، اگر مصطفیٰ کی صورت نہ ہوتی تو کیا خدا سے ملنے کی کوئی صورت ہوتی؟ میرے نبی کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ، مانتے ہو نا؟ یقین ہے نا؟ اب میں اگلی بات کرنے لگا، دل پہ ہاتھ رکھ لینا، جب نبی کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے تو تو نبی کا غلام، تیرا چہرہ حضور جیسا کیوں نہیں ہے؟ یا تو یہ کہو نا کہ حضور کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، جب حضور کے چہرے کو خوبصورت بھی مانتے ہو، نبی کا چہرہ وہ ہے جس کو سارا جگ دیکھے بلکہ میرا رب دیکھے۔ میرے نبی کا چہرہ جو خدا کو بھی محبوب ہے، نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی، اور تو حضور کو سب سے حسین بھی مانے اور تیرا چہرہ حضور جیسا نہ ہو تو بات سمجھتی
اگر حضور کو وسیع مانتے ہو تو خدا را اپنے چہرے بھی حضور جیسے بناؤ، جو امتی ہو اس کو دور سے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے، بتانا نہ پڑے کہ وہ مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے۔ عاشق زبان سے نہیں بنا کرتے، عاشق عمل سے بنا کرتے ہیں۔ آؤ آج اس محفل میں بیٹھ کے عہد کرو کہ جیسے ہمارے نبی کا چہرہ خدا کو پیارا ہے، ہم بھی اپنا چہرہ مصطفیٰ جیسا بنائیں گے، اللہ ہمارے چہرے سے بھی پیار کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ایک ہی کلیہ ہے، حضور کے غلام بن جاؤ، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب کیسے بنو گے؟ اپنا چہرہ بولو اپنا چہرہ حضور جیسا بناؤ گے۔ کون ہے عاشق رسول جو اس محفل میں کھڑا ہو کے اعلان کرے گا کہ میں اپنا چہرہ حضور جیسا بناؤں گا؟ اور جو آدمی نیک عمل میں پہل کرتا ہے، جتنے لوگ بعد میں آئیں گے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا۔ جن کی داڑیاں نہیں وہ عہد کرو، آج سے ہم اپنے چہرے پہ حضور کی سنت، بولو حضور کی سنت